بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس رات جب سبیلہ ارطغین سے ملنے گئی تو یہ پہلی خفیہ ملاقات تھی۔ ارطغین حیران تھا کہ سبیلہ نے اسے یوں چوری چھپے کیوں بلایا ہے۔ کیا وہ اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس نے در پردہ تعلقات کے لیے ارطغین کو منتخب کیا ہے؟ کیوں سبیلہ؟ ارطغین نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ ایسی کیا بات ہے کہ تم نے مجھے دن کے وقت اپنے خیمے میں بلانے کی بجائے رات کے اس وقت یہاں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں اپنے مرے ہوئے خاوند کا غلام سمجھ کر نہیں بلایا، سبیلہ نے کہا۔ اپنے آپ کو نہ میرا غلام سمجھو نہ حماد کا۔ میں تمہارے سینے میں ایک انسان کو بیدار کرنا چاہتی ہوں، ایسا انسان جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اپنے خدا کا اور اپنے مذہب کا اور اپنے وطن کا غلام ہوتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سبیلہ؟ ارطغین نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے تم خواب دیکھ رہی ہو، نیند میں بول رہی ہو۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ میں جاگ اٹھی ہوں، سبیلہ نے کہا۔ وہ سبیلہ جاگ اٹھی ہے جو غزنی کی فوج کے ایک شتر سوار کی بیٹی تھی۔ یہ بیٹی اس روز مر گئی تھی جس روز اس کی ماں نے اپنے مجاہد خاوند کی موت کے بعد ایک ایسے آدمی سے شادی کر لی تھی جو مجاہد نہیں تھا۔ پھر یہ بیٹی بک گئی تمہارے آقا کے ہاتھ۔ میں نے اس بیٹی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ عورت اور غلام کی لوح تقدیر پر یہی لکھا ہوتا ہے، ارطغین نے کہا۔ تم نے بھی اپنی قسمت دیکھ لی ہے اور میں نے بھی اپنی تقدیر کا لکھا دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ میں غلام پیدا ہوا تھا، قبیلے کے ساتھ خانہ بدوشی میں پل کر جوان ہوا اور ہاتھوں ہاتھ بکتا رہا۔ میں نے صرف ایک بار سنا تھا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا غلام بنائے۔ میں ہنس پڑا تھا کیونکہ انسانوں کو غلام رکھنے والے مسلمان ہی تھے۔ وہ گناہ گار تھے، سبیلہ نے کہا۔ اسلام کی نگاہ میں کسی کو غلام رکھنا گناہ ہے۔ میری شادی تمہارے آقا سے ہوئی تو یہ بھی گناہ تھا۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ سودا ہوا تھا، مجھے بیچا گیا تھا۔ میں شروع کے دن اداس رہی، پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ یہ تو عورت کی قسمت ہی ایسی لکھی گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مار لیا اور میں خوش رہنے لگی۔ تم نے مجھے ہنستے بھی دیکھا تھا، مگر یہ میرا جسم تھا جو زیور اور ریشمی کپڑوں سے سجا ہوا تھا، اور یہ میرا حسن تھا جس نے مجھے فروخت کرایا تھا۔ میری روح روتی تھی۔ تمہاری شادی کسی تم جیسے جوان اور خوبرو مرد کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، ارطغین نے کہا۔ میں اپنی شادی کا رونا نہیں رو رہی، سبیلہ نے کہا۔ جب میرا باپ زندہ تھا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ہوگی۔ باپ نے میرے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کفر کو جان اور مال کی قربانی دے کر ختم کرنا میرا فرض ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہندوستان کے بت خانے مجھے للکار رہے ہیں۔ میرا باپ 2 مرتبہ ہندوستان گیا تھا۔ وہ کفرستان کے قلعوں کی تسخیر میں شریک تھا۔ اس نے دیوتاؤں کے بت ٹوٹتے دیکھے تھے۔ اس نے بت خانوں میں اذانیں سنی تھی۔ میرا باپ ان مجاہدین اسلام میں سے تھا جن کی عمر میدان جہاد میں گزر جاتی ہے۔ میری رگوں میں اس باپ کا خون ہے، سبیلہ، ارطغین نے کہا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہم دونوں کہاں بیٹھے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو حماد ہم دونوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر صحرا میں پھینک دے گا۔ صحرا کی موت کو تصور میں لا سکتی ہو؟ مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ آج رات تم اپنے ماضی کو کیوں یاد کر رہی ہو؟ اگر تم نے اپنا من مار لیا تھا تو اسے زندہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ زنجیریں ٹوٹ نہیں سکتی جن میں تم اب جکڑی گئی ہو۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم یہاں خوش ہو۔ ہاں ارطغین، سبیلہ نے کہا، میں یہاں خوش تھی۔ اگر انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ ہے تو میں یہاں بہت خوش تھی، مگر رات میرا مجسمہ مر گیا ہے اور وہ روح زندہ ہو گئی ہے۔ قزاق کی داشتہ مر گئی ہے اور مجاہد کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے۔ اب میں تمہیں بیدار کرنے آئی ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا میں تمہیں یہاں سے بھگا لے جاؤں؟ ارطغین نے پوچھا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، سبیلہ نے کہا، میں یہاں سے نہیں بھاگوں گی، تم بھاگ جاؤ۔ سنو ارطغین، جب تم میرے خاوند کے محافظ اور غلام تھے تو میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار میرا خاوند تمہیں کہیں بھیج رہا تھا اور تم بیمار تھے، مگر میرا خاوند کہہ رہا تھا کہ تم خواہ راستے میں مر جاؤ، تمہیں جانا پڑے گا۔ اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا۔ میں خاوند سے لڑ پڑی تھی
کہ وہ تمہیں اس حالت میں اتنے لمبے سفر پر بھیج رہا تھا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے تمہیں رکوا لیا تھا اور میں نے طبیب کو تمہارے علاج کے لیے لایا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے خاوند سے مجھے کیسی بیہودہ باتیں سننا پڑی تھی۔ مجھے یاد ہے سبیلا، ارطغرل نے کہا، آقا نے مجھے بھی بہت کچھ کہا تھا، اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری اور سبیلا کی ایک دوسرے میں یہ دلچسپی فوراً ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو کہ غلاموں کی سزا کیا ہے۔ میں ان قزاقوں کے ساتھ خوش ہوں سبیلا، یہاں مجھے کوئی غلام نہیں کہتا۔ اگر تم کسی تکلیف میں ہو تو تم نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں ان کا صلہ دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ سبیلا کچھ دیر چپ چاپ رہی اور ارطغرل کو دیکھتی رہی۔ صحرا کی وہ رات بھی چپ چاپ تھی، خیمہ گاہ میں جیسے لاشیں پڑی تھیں۔ صحرائی لومڑیاں بھی سو گئی تھیں، مگر سبیلا کے سینے سے بگولے اٹھ رہے تھے۔ کہو سبیلا، ارطغرل نے کہا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اپنے غلام کو آزما لو۔ سوچ رہی ہوں کہ تم میری بات سمجھ بھی سکو گے یا نہیں، سبیلا نے آہ لے کر کہا۔ کہہ دیتی ہوں، سن لو۔ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ تم نے حماد بن علی کی باتیں غور سے سنی تھی جو وہ بدوؤں کے سرداروں سے کہہ رہا تھا۔ وہ غزنی کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹنا چاہتا ہے۔ کیا تم اسے روک سکتی ہو؟ ارطغرل نے کہا۔ کیا تم نے ابھی تک غزنی کو دل سے نہیں اتارا؟ اتار دیا تھا، سبیلا نے کہا، لیکن غزنی کی آبرو میرے خون میں موجود ہے۔ حماد جب غزنی کا قافلہ لوٹنے کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا، مگر جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے اور یہ تمہارا انعام ہوگا، اور غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں ہوں گی، تو میرا جسم کانپ اٹھا، جیسے ہوا کا بڑا ہی سرد جھونکا آیا ہو یا زمین ہل گئی ہو۔ میرا مجاہد باپ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی وہ باتیں مجھے سنائی دینے لگیں جو وہ 12-13 برس کی عمر تک مجھے سناتا رہا تھا۔ میں عورت تھی۔ حماد کی زبان کا تیر میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس پر جوابی حملہ نہ کر سکی۔ تم نے شاید اسی بات سے خفا ہو کر میری طرف دیکھا تھا، ارطغرل نے پوچھا۔ ہاں، سبیلا نے کہا۔ میرے سینے میں انتقام کا شعلہ بڑک اٹھا تھا، اور اس وقت خدا کے بعد صرف تم تھے جس کی طرف میں دیکھ سکتی تھی، مگر تمہارا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تمہیں تنہائی میں بلاؤں گی اور تمہارے دل میں بھی اس مٹی کی آبرو کا احساس بیدار کروں گی جس نے تمہیں جنم دیا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں بے بس اور مجبور ہوں، اور قزاق قبیلوں کے اس بادشاہ کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے یہ چوٹ برداشت کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا، مگر حماد کے خیمے میں جا کر اس نے مجھے بدمست اور مخمور نگاہوں سے دیکھا، اور جب میں نے اس کے جسم کی تپش محسوس کی تو میرے سینے کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ سن رہے ہو ارطغرل؟ سن رہا ہوں، ارطغرل نے کہا۔ تمہارے انتقام کے شعلے بے بس اور مجبور ہیں، حماد نے کہا۔ سبیلا، سنا ہے غزنی کا سلطان محمود اپنے آپ کو بت شکن کہلاتا ہے، اس نے کہا لگا کر کہا۔ محمود مجھ جیسا لٹیرا ہے، ڈاکہ زن ہے، میں کسی روز اس بت شکن کا بت توڑ دوں گا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ جب گہری نیند سو گیا تو میں نے اس کا خنجر نکال لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے شمع کی روشنی میں اندازہ کر لیا کہ اس شخص کا دل کہاں ہے۔ میں اسے ایک ہی وار میں ٹھنڈا کر دینا چاہتی تھی۔ پھر میرے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ مجھے اطمینان ہونے لگا کہ میں غزنی کی توہین کا اور غزنی کے سلطان کی توہین کا انتقام لے رہی ہوں۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور ایسے لگا کہ کسی غیبی ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ مجھے آواز سنائی دی، اس ایک شخص کو قتل کر کے نہ تم زندہ رہ سکتی ہو، نہ ان بدوؤں سے غزنی کے قافلے میں آنے والی بیٹیوں کو بچا سکتی ہو۔ صبح یہ وحشی درندے اپنے بادشاہ کے خون کا جو انتقام تم سے لیں گے اسے تصور میں لاؤ۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے سوچا، بہت سوچا۔ میں کوئی جرم نہیں کر رہی تھی، اس لیے عقل میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تمہیں بلا رکھا ہے، تم سے بات کر کے کچھ کروں گی۔ ارطغرل، غزنی کی بیٹیاں قزاقوں کی داشتائیں نہیں بنیں گی۔ سلطان محمود قزاق اور لٹیرا نہیں۔ میں ان بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے کفارہ ادا کروں گی۔ کیا حماد بن علی کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہو؟ نہیں، سبیلا نے کہا۔ اس ایک آدمی کے قتل سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔
یہ مر گیا تو بھی یہ لوگ غزنی کے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں یہیں رہوں گی۔ اگر میں بھی تمہارے ساتھ نکل بھاگی تو یہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ تم مرد ہو، گھوڑا تیز دوڑا سکتے ہو، میں شاید نہ کر سکوں۔ میں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جاؤں، رفتار سست ہوئی تو ہم پکڑے بھی جائیں گے۔ یہ لوگ میرا بھی پیچھا کر سکتے ہیں، ارتگین نے کہا۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ میں غزنی جا کر اطلاع دے دوں گا کہ راستے میں قافلے پر حملہ ہوگا اور سلطان محمود قافلے کے ساتھ فوج کے 1-2 دستے بھیج دے گا۔ اس کے باوجود تم چلے جاؤ، سبیلہ نے کہا۔ ہمیں خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا۔ تم ڈر رہے ہو، تمہارا ڈر بجا ہے۔ تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے، تمہاری کوئی بہن نہیں۔ میں تمہاری بہن ہوتی تو تم میری عزت پر مر مٹتے۔ ارتگین، غزنی کی مٹی تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن اور تمہاری ماں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس مٹی نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تمہیں وہاں غلام سمجھا گیا۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جس ملک کے حکمران اپنی رعایا کو بھوکا اور ننگا رکھتے ہیں اور اسے ان حقوق سے محروم رکھتے ہیں جو انسان کو خدا نے دیے ہیں، تو انسان کے دلوں سے اپنے وطن اور اپنے مذہب کی محبت نکل جاتی ہے، وہاں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم سلطان محمود کے پاس پہنچ گئے اور اسے یہ بتایا کہ تم غلام تھے تو وہ تمہیں گلے لگا لے گا۔ سبیلہ نے کہا۔ پھر تم غلام نہیں رہو گے، تم سلطان کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں بھی قابل احترام انسان بن جاؤ گے۔ اپنے آپ میں غیرت بیدار کرو ارتگین۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی بیٹیاں وطن کی آبرو ہوتی ہیں۔ وہ قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی ناموس کو فراموش کر دیتی ہیں۔ میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سمجھ سکا سبیلہ، ارتگین نے کہا۔ میرے دل میں کسی نے وطن کی محبت پیدا ہی نہیں کی۔ مجھے نوکری کرنی ہے، اس لیے ایک قزاق کے پاس بھی مطمئن ہوں، لیکن تم جو کہو گی کروں گا۔ تم مظلوم ہو پھر بھی تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری نیکیوں کا صلہ ضرور دوں گا، کہو مجھے کیا کرنا ہے۔ یہاں سے اس طرح نکلو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سبیلہ نے کہا۔ تم راستے سے واقف ہو، 15-20 دنوں میں غزنی پہنچ جاؤ گے۔ اگر غزنی کے حاجیوں کا قافلہ وہاں سے چل پڑا ہو تو اسے روک لینا اور امیر کارواں کو بتا دینا کہ راستے میں کیا خطرہ ہے۔ اسے کہنا کہ تم فوج کا انتظام کرنے جا رہے ہو۔ اگر قافلہ ابھی وہیں ہو تو سلطان محمود کے پاس چلے جانا اور اسے بتانا کہ قافلے پر 5000 بدو حملہ کریں گے۔ سلطان سے یہ ضرور کہنا کہ قوم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا ہے کہ حجاز کے قافلے نہیں رک سکتے، قزاقوں کو روکا جا سکتا ہے۔ فوج کو ساتھ بھیجنا، ورنہ غزنی کی بیٹیاں بابل اور بغداد کے بازاروں میں بک جائیں گی۔ سلطان سے کہنا کہ قافلے سے ایک بھی بیٹی اغوا ہو گئی تو خدا سلطان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ میں کہہ دوں گا، ارتگین نے کہا۔ میں کہہ دوں گا، دعا کرو میں زندہ وہاں پہنچ جاؤں، مگر تم یہاں سے نہیں نکلو گی۔ میں تمہیں اس درندے کے پاس چھوڑ کر کس طرح جا سکوں گا؟ تم چلے جاؤ ارتگین، سبیلہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر زندہ رہی تو باقی عمر تمہاری غلام رہوں گی۔ میرے جسم اور میری روح کے مالک صرف تم ہوگے، پھر تم نہیں، میں غلام ہوں گی۔ تم غزنی پہنچ جاؤ گے، تم کوئی گناہ نہیں کر رہے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو کسی طرح میرے تعاقب سے روک سکتی ہو؟ کوشش کروں گی، سبیلہ نے کہا۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ تمہیں اپنا آقا یاد ہے نا جو میرا خاوند تھا؟ اس کی بیویوں کو تم بھی جانتے تھے، اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ میرے خاوند کے محل جیسی حویلی میں کیسی کیسی سازشیں ہوتی تھیں۔ جہاں دولت اور عورت ہو وہاں سے خلوص اور شرافت رخصت ہو جاتی ہے۔ میں شیطان کی اس دنیا کا ایک حصہ بنی رہی ہوں، میں ہر شیطانی کام کر سکتی ہوں۔ تم یہاں کے ایک سردار گوگیل کو جانتے ہوگے جس نے کہا تھا کہ وہ 1000 آدمی اپنے ساتھ لائے گا۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں حماد سے ہٹ کر اس کے ساتھ چلی چلوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں حماد کی بیوی نہیں، پھر بھی اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس نے مجھے لالچ دیے تھے اور پھر دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اگر حماد کو بتا دیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ میں شاید اس سے انتقام لوں۔ تم یہاں کی باتیں چھوڑو ارتگین، بتاؤ تم کب کہاں سے نکلو گے؟ ابھی، ارتگین نے کہا۔ اب مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو، تم چلی جاؤ۔
رات کا آخری پہر گزر رہا ہے۔ سبیلہ نے اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور پھر چوما اور وہاں سے اپنے خیمے میں آ گئی۔ خیمہ گاہ میں وہی سکوت تھا جو پہلے تھا۔ ان لوگوں کو جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ارتگین ان کے بے تاج بادشاہ کا خاص محافظ تھا۔ اسے خیمہ گاہ میں گھومتے پھرتے کوئی گھوڑا یا اونٹ کھولتے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جس خیمے میں کھانے پینے کا سامان پڑا تھا وہاں سے کچھ اٹھاتے بھی اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سبیلہ اپنے خیمے میں پہنچ گئی ہوگی، وہ اپنے خیمے میں گیا، برچھی، تلوار، کمان اور ترکش اٹھائی، کچھ کپڑے لیے، سفری تھیلے اٹھائے اور رسد والے خیمے میں پہنچ گیا۔ وہاں سے پانی کے مشکیزے اور کھانے کا سامان اٹھایا اور ایک اونٹ جا کھولا، سامان اس کے ساتھ باندھا اور اس پر سوار ہو کر اسے اٹھایا۔ سبیلہ اپنے خیمے میں پردہ ذرا ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے خیمے سیاہ ڈھیریوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے خیموں سے دور ایک اونٹ کا ہیولہ اس طرح نظر آیا جیسے اونٹ افق کی لکیر پر چلا جا رہا ہو۔ سبیلہ کے ہونٹوں سے دعا سرگوشیاں بن کر نکلنے لگی اور اونٹ کا ہیولہ چھوٹا ہوتا گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی، آدھا دن گزر گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے رات کی بات یاد آئی تو اسے خوف سا محسوس ہوا، جیسے ارتگین اسے دھوکہ دے کر حماد کو بتا دے گا۔ وہ خیمے سے نکلی، ارتگین کے خیمے کا پردہ اٹھایا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ہتھیار اور اس کے کپڑے بھی وہاں نہیں تھے۔ سبیلہ ارتگین کے خیمے سے نکل رہی تھی تو حماد اپنے خیمے سے باہر آیا۔ اس نے سبیلہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ ارتگین کے خیمے میں کیا لینے گئی تھی۔ سبیلہ نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثر پیدا کر کے کہا، میں ارتگین کو دیکھنے گئی تھی کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ قتل ہو چکا ہے۔ قتل؟ حماد بن علی نے پوچھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے معلوم نہیں ہوتا، یہاں کون کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ گوگیل، سبیلہ نے کہا۔ گوگیل نے ارتگین کو غائب کر دیا ہے، اب میری باری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا۔ آپ جب مجھے یہاں لائے تھے تو گوگیل نے مجھے لالچ اور دھمکیاں دے کر منوانے کی کوشش کی تھی کہ میں آپ سے بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ اب آیا ہے۔ گزشتہ رات میں آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں گئی تھی۔ آپ سو گئے تو میں وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں جانے کی بجائے ٹہلتے ٹہلتے پانی تک چلی گئی۔ گوگیل شاید میرا پیچھا کر رہا تھا، وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے ورگلانے لگا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے مجھ پر دست درازی کی۔ میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھ رہی تھی، لیکن اچانک ارتگین آ گیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر میری حفاظت کے لیے مجھ سے کچھ دور موجود رہا۔ گوگیل نے اسے آپ کا غلام سمجھ کر گالیاں دی اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ارتگین نے اسے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ اپنے آقا کی عزت پر جان قربان کر دے گا۔ گوگیل نے اسے کہا کہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، جاؤ، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے خیمے میں سونا۔ وہ چلا گیا۔ ارتگین مجھے میرے خیمے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ گوگیل درندہ ہے، اس نے رات کو ارتگین کو غائب کروا دیا ہے۔ حماد بن علی غصے سے پھنکارنے لگا اور اس نے گوگیل کو بلوا بھیجا۔ میں جانتا ہوں کہ تم قبیلے کے سردار ہو، حماد بن علی نے گوگیل سے کہا، لیکن تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں بخش دوں گا، میرا آدمی مجھے واپس کر دو۔ کون سا آدمی؟ گوگیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارتگین، حماد نے کہا، میرا محافظ جو گزشتہ رات تمہارے اور سبیلہ کے درمیان آ گیا تھا۔ گوگیل حیران و پریشان ہو گیا۔ سبیلہ نے حماد سے کہا، یہ شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے انجان بن رہا ہے۔ گوگیل، حماد بن علی نے اسے کہا، کیا تم ایک غلام اور ایک داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ اس وقت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس جیسی 10 لڑکیاں لا دوں گا، مگر تم نے میری داشتہ پر دست درازی کر کے میرے محافظ کو غائب کر دیا ہے۔ کیا تم قبیلے کے سردار ہو؟ کیا تم مجھ سے ٹکر لے کر سردار رہ سکو گے، زندہ رہ سکو گے؟ بات بڑھ گئی۔ چونکہ گوگیل نے ارتگین کو غائب نہیں کیا تھا، اس لیے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ حماد نے تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور سبیلہ سے کہا کہ وہ سب کو سنائے کہ گوگیل نے کیا کیا ہے۔ سبیلہ نے وہی بات سنا دی
جو وہ حماد کو سنا چکی تھی۔ گوگیل غصے سے اٹھا اور یہ کہہ کر چل پڑا، میرا اور میرے قبیلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پیٹھ پھیری ہی تھی کہ حماد نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی کی کمان لی اور اس کی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈالا۔ دوسرے لمحے تیر گوگیل کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا اور وہ ریت پر تڑپ رہا تھا۔ اسی روز حماد نے ایک خاص تقریب منعقد کر کے گوگیل کے قبیلے کا ایک اور سردار مقرر کر دیا۔ اس نے سب سے کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھے میرا محافظ واپس نہیں ملے گا۔ گوگیل نے اسے یقیناً قتل کروا کے اس کی لاش کہیں دبا دی ہے۔ اس وقت تک ارتگین بہت دور نکل گیا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ اونٹ کو دوڑاتا رہا تھا۔ سورج ابھرا تو اس نے اونٹ کی رفتار کم کر دی۔ اس نے گھوم گھوم کر دیکھا، اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ حماد بن علی نے قبائلی سرداروں کو آخری ہدایات دی اور انہیں قید کے صحرا کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو وہاں جمع کریں۔ اسی روز سب اپنے اپنے قبیلوں کو روانہ ہو گئے اور حماد بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا ایک اور جاسوس غزنی سے آیا، جس نے اسے بتایا کہ غزنی کے قافلے کی نفری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں مالدار تاجروں کی خاصی تعداد ہے۔ اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ راستے میں لوگ اس قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح یہ قافلہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اس جاسوس کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا کوئی انتظام ہوگا یا نہیں۔ میں جواز تک فوج کا دستہ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ غزنی میں سلطان محمود غزنوی قافلے کے ایک وفد سے کہہ رہا تھا۔ قوم کے ہر فرد کو سپاہی ہونا چاہیے۔ قافلے کا ایک وفد محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق سلطان محمود کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں اور تاجروں کا قیمتی مال بھی ساتھ جا رہا ہے، اس لیے قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ساتھ ہونا چاہیے۔ میں بے خبر نہیں کہ حاجیوں کے قافلے رہزنوں اور قزاقوں کے ہاتھوں لوٹتے رہتے ہیں، سلطان محمود نے کہا۔ میں حج پر جانے والوں کو ہر سہولت اور مدد دیا کرتا ہوں، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ میں مکہ معظمہ تک فوج قافلے کے ساتھ بھیجوں۔ اتنے بڑے قافلے میں بے شمار آدمی ایسے ہوں گے جو لڑ سکتے ہیں اور شہسوار بھی ہیں۔ قافلے میں سپاہی بھی حج کو جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جائیں، تیر کمان ساتھ رکھیں۔ مجھے اتنے بڑے قافلے پر حملے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ قافلے وہ لٹتے ہیں جن میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بے خوف ہو کر جائیں۔ جب وفد چلا گیا تو سلطان محمود نے اپنے مشیروں اور سالاروں کی ایک محفل میں کہا، میں نے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے، یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے ان کی درخواست مان لینی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، سرحدوں پر ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے۔ ابھی 2-3 دن گزرے، ہندوستان سے تشویشناک خبریں آئی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قنوج کا مہاراجہ راجیہ پال جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، ہمارے قلعے دار کے پاس گیا اور اس نے ہماری شرائط تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا اور قنوج سے کچھ دور اپنی نئی راجدھانی بنانے کی اجازت مانگی ہے۔ میں اس سے تاوان اور باج وصول کروں گا اور اسے نئی راجدھانی بنانے کی اجازت دے دوں گا، مگر وہاں کے 3 مہاراجے کالنجر، گوالیار اور لاہور مہاراجہ راجیہ پال کے دشمن بن گئے ہیں۔ قنوج سے پیغام آیا ہے کہ یہ مہاراجے مہاراجہ قنوج کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کے لیے متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ معلوم نہیں کب ہمیں ہندوستان کو کوچ کرنا پڑے۔ قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ سلطان محمود کے پاس جو وفد گیا تھا، اس کے ارکان نے قافلے کے تمام مسافروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلح ہو کر چلیں۔ ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے قافلے کی روانگی 1 یا 2 دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی اور اس وقت سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ ارتگین نام کا ایک آدمی بڑی بری حالت میں آیا ہے، کہتا ہے بہت دور سے آیا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے کو روکے رکھو۔ سلطان محمود حاجیوں کے نام پر ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے ارتگین کو فوراً بلا لیا۔ وہ تو زندہ لاش بن چکا تھا، منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ وہ کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا، مشروب پلائے گئے، کچھ کھلایا گیا تو وہ ہوش میں آنے لگا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ سلطان غزنی اور خراسان سے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ارتگین نے کہا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے
میں پاؤں پر نہیں چلا، پہلے اونٹ پر سوار رہا، اور جب پہاڑی علاقہ آیا تو ایک سوار سے گھوڑا چھین کر اونٹ اسے دے دیا۔ راستے میں 2 اور سواروں سے گھوڑے چھینے اور تھکن اور بھوک سے ادموئے گھوڑے ان کے پاس چھوڑے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر کھاتا پیتا رہا اور کسی گھوڑے کو دلکی نہ چلنے دیا، ورنہ 1.5 ماہ کی مسافت 1 ماہ میں طے نہ ہوتی۔ وہ بات کیا ہے جو تمہیں اس حال میں میرے پاس لائی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ اگر آپ حجاز کے قافلے کے ساتھ فوج کے 2 دستے نہیں بھیج سکتے تو قافلے کو غزنی سے باہر نہ نکلنے دینا، ارتگین نے کہا۔ قید کے صحرا میں قافلے کو لوٹنے کے لیے قزاقوں کا وہ گروہ، بلکہ وہ فوج خیمہ زن ہے جسے خلیفہ بغداد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خلیفہ بغداد کی پشت پناہی؟ اگر سلطان غزنی کو ایک غلام کی بات پسند نہیں آئی تو غلام جان بخشی چاہتا ہے، ارتگین نے کہا۔ اگر خلیفہ کی پشت پناہی نہیں تو اس کے سالاروں اور حاکموں کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر یہ بھی نہیں تو اسے جھوٹ نہ سمجھنا کہ تمام بدو قبیلے ایک شخص حماد بن علی کی قیادت میں غزنی کے قافلے کو قید کے صحرا میں اس جگہ جہاں ٹیلے زیادہ ہیں لوٹ لیں گے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ حماد بن علی بغداد گیا تھا، میں چونکہ اس کے ساتھ تھا، اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے خلیفہ کے ایک سالار اور 2 بڑے حاکموں سے ملا تھا، پھر وہ اسے خلیفہ کے پاس لے گئے تھے۔ ارتگین نے سلطان محمود کو تفصیل سے بتایا کہ حماد بن علی نے کس طرح اور کہاں بدو قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور قافلے پر حملے کا منصوبہ طے کیا ہے۔ قزاقوں کی تعداد 5000 ہوگی۔ 5000؟ سلطان محمود حیرت زدہ ہو گیا۔ اتنی زیادہ تعداد کی وجہ یہ ہے کہ حماد بن علی کے جاسوسوں نے جو یہاں آ کر قافلے کی تیاری دیکھ گئے ہیں، وہاں جا کر بتایا ہے کہ قافلے میں ہندوستان سے آیا ہوا مال جا رہا ہے اور قافلے میں زیادہ تر لوگ فوجی ہیں یا لڑنے والے ہیں۔ ارتگین نے کہا۔ قافلے کی نفری 1500 بتائی گئی ہے۔ قافلے میں کوئی فوجی نہیں ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اگر فوجیوں کو حج کی فرصت ہوتی تو سب سے پہلے میں جاتا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا اور بولا، میں حجاز کے قافلے کو نہیں روک سکتا۔ اگر میں خود حج پر نہیں جا سکتا تو جانے والوں کے جان و مال کی حفاظت میرے فرائض میں ہے۔ میں حاجیوں کی سلامتی کی خاطر سلطنت غزنی کی سلامتی خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اس نے ارتگین کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میں نے تم سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم کون ہو، اور تم جو قزاقوں کے سرغنہ کی خاص آدمی ہو، دل میں ہمارے قافلے کی ہمدردی کس طرح لے آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے اس سپاہی کو دھوکہ دے سکو گے جس کے نام سے ہندوستان کے دیوتاؤں کے بت کانپ جاتے ہیں؟ غزنی کی ایک بیٹی جو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے، غزنی کی بیٹیوں کے لیے کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے، ارتگین نے کہا۔ وہ آبرو باختہ غزنی کی آبرو بچانے کے لیے اپنے سلطان کو پکار رہی ہے۔ میں ایک غلام ہوں، ابن غلام ہوں، ترک ہوں، لیکن جنم غزنی کی مٹی میں لیا ہے۔ اس لڑکی نے جس کا نام سبیلہ ہے اور جس کا باپ آپ کی فوج میں شتر سوار تھا اور شہید ہو گیا ہے، مجھ جیسے غلام کے دل میں غزنی کی مٹی کی عظمت پیدا کر دی ہے۔ اگر سلطان عالی مقام کا دل بہت مضبوط ہے تو سنیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔